نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ کی شرافت مشہور تھی. اللہ کے نبی نے پہلے ہی فرصت میں کہا کام تیار ہے. 40 سال عمر ہے حضرت خدیجہ کی، ماں خدیجہ کی. تو 40 سال کی عمر میں ہماری بچیاں بوڑھی ہونے لگتی ہیں، سر کے بعد سفید ہونے لگتے ہیں، اور 5-4 سال کے بعد سسٹم ختم، بچوں کی پیدائش کا سسٹم ختم ان کا. کون شادی کرے؟ کوئی نہیں کرتا. اللہ کے نبی نے کیا دیکھا؟ شرافت دیکھی حضرت خدیجہ کے اندر. تو پھر کیا ہوا؟ 15 سال گزرے. 15 سال میں وہ بچیوں کو حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت طاہر، حضرت عبداللہ پیدا ہوئے. اس کے بعد شریف عورت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیٹ سے کیسا بچہ دیا؟ وہ فاطمہ جیسی اولاد تھی جو جنت کی عورتوں کی سردار بنی. حضرت ام کلثوم جیسی اولاد تھی، پیدا ہوئی، شرافت کی بنیاد پر شادی ہوئی تھی. اس کے بعد پورے مکے میں سب سے زیادہ مالدار عورت تھی. جب دین ملا 40 سال کی عمر گزری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کیا نبوت ملی، سب سے پہلے اسلام قبول کیا. اس کے بعد جتنا مال تھا سب کا سب مال لٹایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر. غلاموں کو آزاد کرانا ہے، ان کو اتنا دینا ہے، ان کو اتنا دینا، یہاں اتنا مال خرچ کرنا ہے. لوگ حبشہ ہجرت کرنے جا رہے، وہاں پیسے کی ضرورت ہے، خدیجہ پیسے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی یہ ہمارا مال آپ کمانے لے کر جائیں. شرافت کی بنیاد پر شادی کی. جبرائیل تشریف لا رہے ہیں، یا نبی اللہ، حضرت خدیجہ کو اللہ کا سلام کہہ دیں کہ اللہ حضرت خدیجہ کو سلام کہہ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے خدیجہ آپ اس حال میں راضی ہو؟ وہ کس سے پوچھ رہا؟ بندی سے پوچھ رہا. جس بندی کو اللہ نے پیدا کیا اس بندی سے اللہ تبارک و تعالیٰ خیریت دریافت کر رہا ہے کہ جبرائیل جا کر پوچھ کر تو آؤ خدیجہ سے کہ خدیجہ خوش ہے کہ نہیں. مال ان کا لٹ رہا ہے اسلام کے معاملے میں، اسلام کے لیے، دین کے لیے وہ سب کچھ خرچ کر رہی ہیں. جب مال جیب سے نکلتا ہے نا تو دل کے اندر درد ہوتا ہے. کیا ہے؟ دل کے اندر درد ہوتا ہے کہ زیادہ مال نکل رہا ہے. لیکن خدیجہ سے اللہ پوچھ رہا ہے کہ مال نکل رہا ہے، خوش ہے کہ نہیں؟ حضرت خدیجہ پوچھی اللہ کا دیا ہوا مال تھا، اللہ کے راستے میں لگ رہا ہے. اس سے بڑی سعادت ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے ہمارے لیے؟ کتنی مرتبہ اللہ کا سلام آیا. آخری وقت میں جا رہی ہیں، دنیا سے جانے کا وقت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت خدیجہ کا سر ہے، وہ شوہر کے گود میں سر ہے. حضرت خدیجہ کا آخری وقت روح نکلنے والی ہے اور میاں بیوی بات کر رہے ہیں، آپس میں بات کر رہے ہیں. حضرت خدیجہ نے پوچھا، اللہ کے نبی نے پوچھا کوئی خواہش ہے، کوئی وصیت کرنا چاہتی ہیں آپ جانے سے پہلے؟ حضرت خدیجہ نے پوچھا یہ خواہش ہے، میری زندگی کی پہلی اور آخری خواہش ہے. اللہ کے نبی نے کیا پوچھا کیا خواہش ہے؟ آپ بتا دیں میں آپ کی خواہش پوری کرنے کی کوشش کروں گا. حضرت خدیجہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے سرتاج، میرے شوہر، میری آخری خواہش ہے کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے دنیا کے کپڑے میں کفن نہ دیا جائے، دوسرے کپڑوں میں کفن نہ دیا جائے. آپ جو جبہ پہن رکھا ہے، آپ نے جو یہ کرتا پہن رکھا ہے، اس کرتے میں ہمیں کفنایا جائے. میرا کفن آپ کا کرتا ہو. لیکن نبی نے پوچھا کہ خدیجہ بس یہی خواہش کیوں؟ کرتے میں کفنانے کی خواہش کیوں؟ خدیجہ نے پوچھا ہے میرے بھائیوں اپنے عمل پر ذرا غور کریں، اپنی بہنوں، اپنی ماں اور اپنی بیویوں کے اعمال چیک کریں. خدیجہ نے کیا فرمایا؟ جن کو سلام آتا تھا اللہ تعالیٰ کا وہ فرما رہی ہے کہ اللہ کے نبی مجھے اپنے عمل پر بھروسہ نہیں، مجھے اپنے عمل پر بھروسہ نہیں، پتہ نہیں جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے، مجھے اپنے عمل پر بالکل بھروسہ نہیں ہے. آپ مجھے اپنا جبہ پہنا دے کفن کے طور پر، مجھے اس پر بھروسہ ہے کہ آپ کے کپڑے کی برکت کی وجہ سے میری مغفرت ہوتا ہے. عمل پر بھروسہ نہیں، نبی کے کپڑے کی برکت پر بھروسہ ہے. اللہ کے نبی ہاں بیوی جب ایسی ہوتی ہے تو شوہر بھی ایسا ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خدیجہ آپ جبے کی بات کرتی ہیں، اگر میرا بس چلے، جو آپ نے دین کے خاطر کیا، جو آپ نے اسلام کے خاطر کیا، جو میرے خاطر کیا، جو عزت میری کی، جو عزت اسلام کی کیا آپ نے، اور جو لٹایا ہمارے اسلام کے خاطر میرے اوپر بغیر کسی چوں چرا
فرمایا کہ اگر میرا بس چلتا تو قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد ابن عبداللہ کی جان ہے، میں اپنے جسم کا چمڑا اتار کر آپ کو کفن میں باندھ دیتا، میں اپنی کھال اتار کر آپ کو کفن میں باندھ دیتا۔ بیوی ایسی تھی، شوہر کا جواب دیکھیں۔ آج بیویوں کا جواب اور شوہروں کا جواب بالکل الگ ہوتا ہے۔ شوہر کچھ اور کرتا ہے کہتا ہے، بیوی کچھ اور کہتی ہے۔ نہ شوہر بیوی کی بات ماننے کو تیار، نہ بیوی شوہر کی بات ماننے کو تیار۔ کیوں کہ دونوں کا دین الگ الگ ہے، دین زندگی میں نہیں۔ شوہر کچھ کہتا ہے، چاہت شوہر کی کچھ چاہت ہے، تو بیوی اپنی چاہت کہتی ہے کہ نہیں نہیں میری خواہش پوری کیا ہے، آپ کی خواہش مان میں کب ہوگا؟ دونوں کے خواہش میل کرے گی کب؟ جب دینداری زندگی میں ہوگی۔ بات کیا تھی؟ کیا اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اخلاق جو پیش کیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکے میں، کہ نبوت ملنے سے پہلے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق اور امانت دار کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ محمد کہہ کر کب بلایا کرتے تھے؟ امانت داری کی بنیاد پر اور صداقت کی بنیاد پر۔ خدیجہ نے کیا کیا؟ نکاح کا ہمارا بھیجا تھا۔ آج ہم اپنے کیریکٹر کو دیکھیں، اپنے اخلاق کو دیکھیں۔ بات رہ گئی انشاءاللہ پھر بعد میں بات آئے گی کہ اخلاق خلق عظیم کس کو کہا جاتا ہے۔ آج ہمیں کوئی پریشان کرے، ذرا سی پریشان کرے تو اس کی ماں بانے کر دیں گے ہم، اس کو مارنے کے فراق میں رہتے، اس کو تکلیف پہنچانے کے فراق میں رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی ہے، جب تک نبوت نہیں ملی تھی تب تک سارے لوگ آؤ بھگت کرتے تھے، اپنے آنکھوں پر بٹھا کر رکھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن جس دن نبوت ملی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور دوسرے دن جب اللہ کا حکم ہوا کہ آپ دعوت دے، دعوت اللہ دے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پر چڑھ کر، وہ صفا پہاڑی پر چڑھ کر کہا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو سب سے پہلا جو پتھر اٹھا تھا ابو لہب نے اٹھایا تھا۔ اس کے بعد سے لاکھ امانت داری تھی، لاکھ صداقت تھی، وہ لاکھوں اخلاق تھے اللہ کے نبی کے، لوگ دشمن ہو گئے۔ اللہ کے نبی کے چہرے پر مارا جاتا، تھوکا جاتا، لیکن پھر بھی امین کہتے لوگ، صادق کہتے لوگ۔ کیوں؟ کہ ان کی دعوت الگ ہے، لیکن امانت داری ان کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ ان کی دعوت الگ ہے، ایک اللہ کی طرف پر 300 سال مکے کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، لوگ ان کی پوجا کرتے تھے، ان سے ہٹا کر ایک اللہ جو نظر نہیں آنے والا اللہ، اس کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے۔ لوگ اس کے دشمن ہوئے تھے کہ یہ دشمنی الگ ہے، لیکن اخلاق کے معاملے میں اگر کوئی ہے تو محمد ابن عبداللہ جیسا پورے مکے میں کوئی نہیں۔ ہمارے داری کے معاملے میں دیکھا جائے تو محمد ابن عبداللہ جیسا کوئی نہیں۔ لاکھ دشمنیاں تھی، صبح میں اللہ کے نبی کے چہرے پر تھوکتے، اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی پلان بناتے، اور شام میں اپنی امانت دے کر آتے کہ محمد یہ ہماری امانت ہے، ہمارے گھر میں محفوظ نہیں ہے، اور پورے مکے میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کے پاس ہم رکھیں تو حفاظت سے ہماری یہ سامان حفاظت سے رہے، آپ بھی رکھ سکتے ہو۔ 13 سال زندگی گزاری اس مار دھاڑ کے بیچ میں، لوگوں کی دشمنی کے بیچ میں، ہجرت کا موقع تھا تو گھر بھرا ہوا تھا سامان سے، لوگوں کے سامان سے گھر بھرا ہوا تھا۔ یہ ابو جہل کی امانت ہے، یہ ابو لہب کی امانت ہے، یہ امیہ ابن خلف کی امانت ہے، عبداللہ ابن مقیت کی امانت ہے، یہ عتبہ کی امانت ہے، یہ عتیبہ کی امانت ہے، یہ شیبہ کی امانت ہے، یہ سب کی امانت رکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے فرمایا، علی آج رات ہم ہجرت کرنے والے ہیں، علی کو گھر میں بلایا، یہ فلانے کی ہے، یہ فلانے کی، یہ فلانے کی ہے، کل کو رات میں ہم ہجرت کر جائیں گے، کل کو سب کا سامان سب تک لوٹا دینا۔ 13 سالہ زندگی جو دشمنی کی میں گزری تھی، لوگ دشمن بنے ہوئے تھے، چند لوگ جو مسلمان ہوتے ان کے علاوہ سب اللہ کے نبی کے قتل کے در پہ رہا کرتے تھے، لیکن اپنی امانت اللہ کے نبی کے حضور پر پایا تھا۔ اس بنیاد پر، اخلاق کی بنیاد پر، امانت کی بنیاد پر آج ہم اپنے اخلاق کو چیک کریں، اپنی امانتیں چیک کریں۔ ہم تنظیم کے جو ذمہ دار ہیں، مدارس کے جو ذمہ دار ہیں، مدارس مساجد کے جو ذمہ دار ہیں، اپنی امانتیں چیک کریں کہ لوگ آپ کی بنیاد کو اچھا سمجھنے کی بنیاد پر
کہ مساجد کے فنڈ ہے، یہ مساجد کے سیکریٹری ہیں، صدر صاحب ہیں، وہ خزانچی صاحب ہے، لوگ آپ کے پاس، یہ بھی ایک بہت بڑی امانت ہے کہ لوگ آپ کو پیسہ دے رہے ہیں مسجد میں خرچ کرنے کے لیے، پتہ چلا بازار میں اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں۔ اسکول چلا رہے ہیں، اسکول میں لوگوں کے پیسے آ رہے ہیں، فیس آ رہے ہیں، ساری چیزیں آ رہی ہیں، چیک کریں لوگ اپنے اعمال کو کہ اپنے امانتوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق جو دیا اس سبق کو پڑھیں، اس سبق کو اپنائیں، تبھی جا کر ہمیں کامیابی ملے گی، اس کے علاوہ کامیابی نہیں ملنے والی۔ تو خلق عظیم کیا ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ بدتمیزی کریں تو آپ ان کے ساتھ اور زیادہ معاملہ کریں، بدتمیزی والا نہیں، ان کو معاف کریں اور ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں۔ اللہ کے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، اللہ کے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کانٹوں کو سائڈ کرتے، کنارے کرتے اور کہتے کہ مکے والوں یہ ایک پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ گالی گلوچ کر دیے۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں، دوسرے کے گھر کے سامنے کوڑا ڈال دیا، راستے میں کوڑا ڈال دیا، وہ راستے میں جا کر دیکھیں وہ بلڈنگ میں رہے ہیں، فلیٹ میں رہ رہی ہیں، ہماری عورتوں کے اخلاق اتنے برے ہو گئے، ہمارے مردوں کے اخلاق اتنے برے ہو گئے، آپ راستے پر جائیں وہیں سے لوگ آ دیتے ہیں، لگتا ہے وہ روڈ کیا کوڑا ڈال رہے ہیں، وہ حدیث وہ پیخانے سے بھرا ہوا حدیث روڈ پر کتے نوچ رہے ہیں، اسے لوگ چلنے پر مجبور ہیں کہ گندگی پر پیر رکھ کر گزرنا پڑ رہا ہے۔ لوگوں کو تکلیف دینا ہمارا شیوا بن گیا ہے، لوگوں کو ذلیل کرنا ہمارا شیوا بن گیا۔ ہمارا کسی سے مجاز نہیں ملتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو ذلیل کرتے رہیں، اس کی عزت اچھالتے رہیں۔ اخلاق تو یہ کہتا ہے کہ ہمارا ان سے دل نہیں ملتا، کوئی معاملہ نہیں، کوئی بات نہیں ہے، دل نہیں ملے کوئی بات نہیں ہے، ہم بات نہیں کریں کہ ان سے ہو گیا کام ختم، مسئلہ ختم ہمارا، لیکن ان کو ذلیل نہیں کرنا، ان کی عزت کو اچھالنا نہیں۔ جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے، نماز 5 وقت کی پڑھتے اور 50 مرتبہ اس امام کی برائی کرتے ہیں، یہ اخلاق نہیں کرتا ہمارا۔ اخلاق تو یہ ہے کہ جس امام کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں تو جیسے امام کی اقتداء میں محبت و عظمت کے ساتھ اس کی اقتداء میں پڑھ رہے ہیں، ویسے باہر کی زندگی ہماری ہو کہ جب امام کی بات ہے تو عزت کے ساتھ اس کا نام لیا جائے، چاہے جس فرقے کا امام ہو، جس مسلک کا امام ہو۔ نہیں پڑھنا برا ہے، فلاں امام صاحب ہے، فلاں امام صاحب کچھ نہیں آتا، فلاں ٹکا وہ کس کی برائی کر رہے ہو؟ آپ کے دل کے اندر ایک صورت ہوگی، آپ کے دل کے اندر 10 صورت ہوگی، آپ کے سینے میں ایک پارہ حفظ ہوگا، اس امام کے سینے میں اگر حافظ قرآن ہے تو 30 پارہ موجود ہے، آپ کے پاس 2-4 حدیثوں کا علم ہوگا اور اس امام کے پاس کئی ہزار حدیثوں کا علم ہوگا، اس کی برائی کرتے ہیں ہم۔ اخلاق کا تقاضا میرے بھائیو یہ ہے، اگر ہم سے کسی کا مجاز نہیں ملتا کوئی مسئلہ نہیں، ہم اس کی برائی تو نہیں کریں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شیوا ہے۔ باقی باتیں انشاءاللہ بعد میں آئے گی، اگر سنتوں سے فارغ ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔